ایک تو تم نعت پڑھتا ہے بے وضو، نعت پڑھتا ہے بے نمازی، اور اس کے بعد ڈھٹائی کے ساتھ فلمی اسٹائل میں نعت پڑھتا ہے، فلم کے گانے کے طرز پہ نعت پڑھتا ہے، اور پھر عالم دین کی توہین اور اپمان کرتا ہے۔ جس عالم کے پاؤں کی دھول کے برابر نہیں ہے یہ بے نمازی اور جاہل نعت خواں، یہ علماء کی توہین کرتے ہیں، ان کو پیچھے بیٹھا کے آگے بیٹھ کر وہ ان کی طرف پیٹ کر کے نعت پڑھتے ہیں، جبکہ معلوم ہے کہ 18 سال کا عالم جوان 80 سال کا بوڑھا کوئی ہو تو اس پر لازم ہے کہ عالم سے آگے نہیں عالم سے پیچھے الحمدللہ رب العالمین کہنا نہیں آتا ہے۔ جیسے وہ گجرات کا وہ بندر جو ناچتا ہے نعت کے نام پہ، اس کو عزت کہنا نہیں آتا ہے، اس کو ذلت کہنا نہیں آتا، عزت ذلت کرتا ہے، اور اس کو سارا ہندوستانی ہیرو بنایا ہوا ہے۔ اس کی زبردست بائیکاٹ کرو سارے ہندوستان میں، اگر اسی کو بلانا ہے تو پھر دوسرے دن تم قوالوں کو بلاؤ گے، ہارمونیم اور طبلہ والے کو بلاؤ گے۔ اس لیے جو بھی مکسچر مشین والا ہے خبردار کبھی اس نعت خواں کو مت بلاؤ، بائیکاٹ، مکسچر والا، مشین والا، ایکو والا، کبھی اس کو نہیں بلایا جائے۔ سمپل ڈھنگ سے جو نعت پڑھتا، ابھی نعت پڑھی انہوں نے، کتنی اچھی نعت پڑھی انہوں نے، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ہمارے ہندوستان کا ایک بہت پرانا مشہور نعت خواں ہے اسد اقبال، اب وہ کہاں ناچتا ہے، کہاں صاحب وہ مشین رکھتا ہے، پیر سے ایسے ایسے دباتا ہے، کہاں دباتا ہے اس نے، اب آج 35 سال سے نعت پڑھ رہا ہے، اچھی نعت پڑھ رہا ہے، آواز ویسی ہے، تو اب قاعدے سے ہاں وہ اچھی آواز بھی صحیح ہو مگر نعت خوانی جلسے میں غالب نہیں آنی چاہیے، جیسے ہمارے بزرگان دین کے زمانے میں ہوتی تھی، علامہ ارشد صاحب کے زمانے میں ہوتی تھی۔ ایک نعت خواں آیا، 5 اشعار پڑھا، بس چلو باقی اب دین سکھا رہے ہیں، قرآن حدیث کی باتیں ہو رہی، اب تو دین کی باتیں دب گئی، اب نعت خوانی سامنے آ گئی۔ یہ اگر اچھی نعت بھی پڑھے بندہ تو بھی سیرت کے جلسے میں اس بات کا خیال رہے کہ نعت خوانی 10% ہو، تقریر 90% ہونی چاہیے۔ قرآن شریف کی تلاوت جیسے شروع میں ہوتی ہے 5-10 منٹ کے لیے، میں کہتا ہوں کہ 10 منٹ نہیں، آدھا گھنٹہ قرآن پاک کی تلاوت کرو، اور اچھے قاری سے تلاوت کرواؤ، تاکہ مسلمان بھی سنے تو آنسو بہائیں اور غیر مسلم بھی سنے تو ان کا بھی سینہ ہل جائے۔ چونکہ میری گفتگو میں وہ تاثیر نہیں ہے جو اللہ کا کلام آج بھی وہ اثر رکھتا ہے کہ بندہ قاعدے سے تلاوت کرے تو آنکھ سے آنسو کے قطرے بہ جائے۔ وَتَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، قرآن کہتا ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے رونگٹے قرآن سننے کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے چمڑے نرم پڑ جاتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، جب وہ اللہ کے کلام کو سنتے ہیں تو آنکھیں آنسو بہانے لگتی ہیں۔ اللہ کا کلام ہے ہی اس قابل کہ بندہ آنسو بہائے، ہنسے نہیں۔ قرآن حزن کے ساتھ نازل ہوا ہے، اس لیے آقا فرماتے ہیں جب قرآن پڑھو تو آنسو بہاؤ، رونے جیسی صورت بناؤ۔ خود آقا علیہ السلام عبداللہ ابن مسعود جو صحابی رسول ہیں ان سے کہا کہ تم قرآن پڑھو میں سنوں گا، انہوں نے کہا سرکار قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے، آپ سے بہتر کون پڑھ سکتا ہے؟ آقا نے کہا کہ میں سننا چاہتا ہوں تجھ سے۔ انہوں نے جب قرآن پڑھنا شروع کیا تو حضور سنتے رہے، یہاں تک کہ اس آیت پر جب پہنچے وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، سرکار نے ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ رک جاؤ۔ عبداللہ ابن مسعود جب رک گئی، چونکہ وہ مصطفیٰ کو سنا رہے تھے، کس بے خودی میں سنا رہے ہوں گے، جس پر قرآن نازل ہوا ہے ان کو صحابی سنا رہا ہے، کس قدر بے خودی میں سنا رہا ہوگا کہ میں آقا کو سنا رہا ہوں جو قرآن والے ہیں، جن پر قرآن نازل ہوا ہے، وہ بے خودی میں سنا رہے تھے۔ ادھر آقا علیہ السلام نے جب رکنے کا اشارہ کیا، وہ جب رکے اس کے بعد آنکھ اٹھا کے دیکھا تو دیکھا حضور کی آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جن پر قرآن نازل ہوا وہ قرآن سن کے رو رہے ہیں، اس لیے حضور نے کہا جب قرآن پڑھو تو آنسو بہاؤ، آنسو نہ نکلے تو آنسو بہانے جیسی صورت بنا لو۔ غم سے قرآن نازل ہوا ہے، قرآن کا مزاج ہے زنگ صاف کر دینا، قرآن کا مزاج ہے گھمنڈ دور کر دینا، قرآن کا مزاج ہے جو سنے تو اس کے رونگٹے کو کھڑا کر دینا۔ آج ہمارے ہاں قرآن ہی نہیں پڑھا جاتا ہے، کامیڈی سنی جاتی ہے، قرآن نہیں سنا جاتا ہے، جہاں تہاں کی بے جان کہانی سنی جا رہی، قرآن نہیں سنا جا رہا۔ بنگال میں ایک اور غلط ریت ہے،
जीवनी के नाम पे फालतू बेबुनियाद और गढ़ी हुई रिवायतें बयान की जाती हैं और गा गा के गढ़ी हुई रिवायतें सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शान में गैर मुहज़्ज़ब जुमले। नबी बोला, ए फातिमा, ये सारी बातें जीवनी के नाम पे बोली जा रही है, जीवनी के नाम पे गाया जाता है। 5 बच्चे बैठे हुए, ये गा रहा, जीवनी बयान कर रहा है। उलमा कलाम से हदीस सुना जाए, उलमा कलाम से कुरान सुने जाए, झूठी जीवनी बयान नहीं की जाए, कुरान पाक के पढ़ने का रिवाज दिया जाए। घर में कोई औरत हाथ में काम में हाथ नहीं लगाएगी जब तक कि वह कुरान पाक की तिलावत न कर ले। कोई झाड़ू नहीं लगाएगी जब तक कि वह दुरूद न पढ़ ले। जिन अय्याम में उन पर नमाज फर्ज नहीं है, जब माहवारी के दिनों में, उन दिनों में भी आदत बना दें कि वह वजू करके मुसल्ले पे बैठ के 100 बार कलमा शरीफ 100 बार दुरूद पढ़ ले, ताकि दूसरों को उनकी कमजोरी का पता भी नहीं चले और नमाज पढ़ने की आदत भी लगी रहे, ताकि नमाज 5 वक्त पढ़कर वजू करना, मुसल्ले पे बैठने की आदत लगी रहे। वरना वह पाक होंगी, 1 दिन पहले वो नहाएंगी, 2 दिन के बाद नमाज शुरू करेंगे, 5 दिन के बाद फिर अगला महीना का खून आ जाएगा, बस सुस्ती करेंगी। इसलिए बुजुर्गों ने कहा है उसे नापाक हालत में नमाज नहीं पढ़ना है, लेकिन वह दुरूद तो पढ़ सकती है, वजू करके मुसल्ले पे बैठ जाए ताकि नमाज के टाइम की आदत लगी रहे। वह दुरूद पढ़े काम शुरू करने से पहले, मुसलमान मर्द तिलावत करे काम शुरू करने से पहले। तिलावत 5 मिनट जल्दी से खत्म कीजिए, बाकी वो नाचेगा और 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे तक। नाते पाक को नाच नहीं बोला जाता है, नाते पाक को मुजरा नहीं बोला जाता है। जो तुम्हारा स्टाइल, जो तुम्हारा ढंग है, उस ढंग की मजम्मत की जाती है, नात की नहीं। जो नात दिल से पढ़े तो बंदा वली बन जाएगा, जो दिल से मुस्तफा से इश्क करे तो वो वली बन जाएगा। दिल से जो करे, जबान से हम आपके बगैर नहीं जिएंगे, नमाज फजर जोहर असर सब गायब है, वो तो सारी जिंदगी पढ़ता रहेगा नात, विलायत की क्या बरकतों को महसूस ही नहीं कर सकता है। आशिक रसूल वो होगा जो मुस्तफा की मोहब्बत में मुस्तफा की पैरवी करता है। आशिक रसूल तो गर्दन कटाने को तैयार रहता है, गर्दन कट, जो नमाज फजर के लिए ना उठ पाया वो गर्दन क्या कटा पाएगा। बस सिर्फ 2 पैसा कमाने के लिए ये सारे नाम लिए जाते हैं। आला हजरत के सामने एक शख्स आया, कहा हुजूर मैंने नात लिखी है, उस नात के अशार में जब देखा मैं आपके लिए तड़प रहा हूं, हुजूर आपकी जुदाई में बेचैन हूं। आला हजरत ने क्या कहा, जो कुछ आपने लिखा है वो अगर आपके दिल में है तो आप वली हैं। जो आप लिखे हैं कि हम हुजूर की याद में तड़प रहे हैं, हिज्र में बेचैन हैं, अगर वाकई आप बेचैन हैं आप वली हैं, वली। ये कौन बोल रहा, कुतुबुल इरशाद। ये कौन कह रहे हैं, नाइब गौसे आजम। ये कौन कह रहे हैं, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन। हम लोगों की बात तो कमजोर है, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन की बातें हैं। क्या कह रहे हैं, अगर ये बात आप दिल की कैफियत है तो आप वली हैं, आप, जाहिर सी बात है। और अगर नहीं, सिर्फ अल्फाज की बाजीगिरी है, अल्फाज और जुमले का जोर है तो आप झूठे हैं। अगर वो बात आपके दिल में है नहीं कि मैं तड़प रहा हूं, और अल्फाज में लिख रहे हैं कि मैं तड़प रहा हूं, तो आप झूठ बोल रहे हैं, और झूठ में कोई असर नहीं, कोई तासीर नहीं, कोई बरकत नहीं। आला हजरत ने कलाम उनके हाथ में दे दिया। अब आप बताएं कि ये है। और आजकल ये कहते हैं नात पढ़ने को मुजरा कह दिया आपने, नात को गवैया, नात पढ़ने वाले को गवैया कह दिया। नात पढ़ने वाले को गवैया नहीं बोला जाता है, जो फिल्मी स्टाइल में नाते पाक की तौहीन करे उसको गवैया बोला जाता है, उसकी तौहीन की जाती है। वरना नात आप कायदे से पढ़ें और आंसू निकले तो बंदा आपका पांव चूम लेगा कि आशिक रसूल है। पहले लोग पढ़ते थे, 5 वक्त की नमाजें पढ़ते थे, तिलावत करते थे, फिर नबी की नात बावजू मुहज्जब होके पढ़ते थे, सारा मजमा रोता रहता था, सरकार की मोहब्बत दिल में पैदा होती थी। एक तो तुम नात पढ़ता है बेवजू, नात पढ़ता है बेनमाजी, और उसके बाद ढठाई के साथ फिल्मी स्टाइल में नात पढ़ता है, फिल्म के गाने के तर्ज पे नात पढ़ता है, और फिर आलिम दीन की तौहीन और अपमान करता है। जिस आलिम के पांव की धूल के बराबर नहीं है ये बेनमाजी और जाहिल नात खां, ये उलमा की तौहीन करते हैं। उनको पीछे बैठा के आगे बैठ कर वो उनकी तरफ पीट करके नात पढ़ते हैं, जबकि मालूम है कि 18 साल का आलिम जवान 80 साल का बूढ़ा कोई हो तो उस पर लाजिम है कि आलिम से आगे नहीं, आलिम से पीछे चले।
ہم سے کہتے ہیں دلیل کہاں ہے؟ دلیل بہار شریعت میں صدر الشریعہ نے لکھا ہے، جو فقہ اسلامی کی انسائکلوپیڈیا، اس میں یہ بات درج ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ عالم چاہے غیر عالم چاہے جتنی عمر کے کیوں نہ ہو، 80 سال کا ضعیف کیوں نہ ہو، اس پر لازم ہے کہ 15 سالہ جوان عالم کے پیچھے چلے۔ یہ عمر کا احترام نہیں بلکہ علم دین کا احترام ہے، یا علم دین کا احترام، ان کے سینے میں قرآن اور حدیث کا علم ہے۔ جیسی کی تیسی کر ڈالی تم لوگوں نے جلسے کی، اور اس کے بعد آج کوئی ٹوک رہا ہے تو تم اس کے خلاف بول رہے ہو، اس کے خلاف چل رہے ہو۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ہندوستان کے اس گئے گزرے ماحول میں بھی تمام مفتیان کرام، تمام ائمہ کرام، تمام علماء، تمام مشائخ کو، جنہوں نے اس گئے گزرے ماحول میں بھی حق کی حمایت کر کے عالم ہونے کا حق ادا کیا ہے۔ میں نہیں سمجھتا تھا کہ آج اس طرح کے حق کی حمایت کرنے والے گاؤں دیہات سے لے کے بڑے بڑے شہر تک، ہمیں افریقہ سے فون آ رہے ہیں، مکہ شریف سے فون آ رہا ہے، دبئی سے فون آ رہے ہیں کہ حضرت آپ کو مبارکباد دی، آپ نے جرأت تو کی، آپ نے ہمت تو کی، آپ نے بولا تو صحیح۔ میں نے کہا شکریہ، کم سے کم آپ نے بولا تو صحیح۔ ہندوستان کے بڑے بڑے مفتیان کرام، اور پھر پبلک کی طرف سے فون آ رہے ہیں۔ ایک سیٹ گجرات کا، اس نے فون کیا، آج ایک اسلامیہ انٹر کالج کا ایک پرنسپل، اس کا فون آیا، آج پورنیہ کا ایک بہت بڑا سرجن ہے ڈاکٹر خواجہ ندیم، ان کا فون آیا۔ اس سارے لوگ کہتے ہیں حضرت ہم لوگوں کے دل میں جو تھا وہ آپ نے اپنی زبان سے ادا کر دی۔ لاکھوں لوگوں کے دل میں یہ بات تھی کہ یہ اچھا نہیں ہو رہا ہے، کیا پیسوں کی بارش ہو رہی، کیا ہے یہ، کیا تماشا ہو رہا ہے۔ اس لیے آج اگر میرے بول دینے سے اگر سارے نعت خواہ ادب سے نعت پڑھنے لگیں تو سمجھ لیں کہ اللہ کا کروڑوں شکر اور احسان ہے کہ کم سے کم کوئی ایک بندہ گالی گلوچ سننے کے بعد حق تو بولا، جس کا اثر جھلکنے لگا۔ اس کی صبح ہو کے ایک محفل میں تھا، وہاں ایک بہت بڑا ہندوستان کا نعت خواہ، وہ صرف ایک نعت پڑھ کے بیٹھنے لگا تو میں نے کہا کہ ایک کلام اور سنا دو۔ کل رات دہلی میں تھا، وہاں بھی وہ ایسا نعت خواہ تھا جو نعت خواہ بہت مشہور ہے جھوانے میں، وہ بھی ادب کے ساتھ بیٹھ کے نعت پڑھ رہا تھا۔ ابھی فون آ رہا ہے دلی سے کہ حضرت اثر جھلک رہا ہے، پھر کل ایک فون آیا کہ جیسے حضور اثر جھلک رہا ہے۔ کم سے کم کچھ تو ہوا، فائدہ تو ہوا۔ جس دن ہمارا جلسہ بازاری نعت خانوں سے خالی ہو جائے، عالم دین کی بات سننے کے لیے لوگ باہر سے چل کے پنڈال بھر دیں گے، کیونکہ قرآن سے بہتر کون سی بات ہے، حدیث سے بہتر کون سا کلام ہے۔ یہ تو لوگوں نے ماحول خراب کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ان سبھوں کو بھی جو لوگ بازاری لب و لہجے میں نعت پاک کو بدنام کرتے ہیں، وہ لوگ بھی قاعدے سے مہذب ہو کے نعت پڑھنے لگے۔ اللہ انہیں اچھے ڈھنگ سے نعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چاہے 1000 اچھی نعت ہو، مگر نعت صرف 5 سے لے کے 10 منٹ بس، اس کے بعد تقریر، پھر ایک نعت، پھر تقریر، پھر ایک نعت، جیسے پہلے ہوتا تھا بزرگان دین کے زمانے میں ہوتا تھا۔ یہ تو اب چلا ہے کہ نہیں، ہم ایک ہی بار پڑھیں گے، چاہے 1 گھنٹہ پڑھوا لو، چاہے 2 گھنٹہ پڑھوا لو، ایک ہی بار پڑھیں گے۔ تو ان کو آپ ہم ایک ہی بار نظرانہ دیں گے، ایک بار نظرانہ دیں گے۔ 5000 روپے جو دے دیے تو بس، اس کے بعد 30,000 روپے پھر نہیں دیں گے، ورنہ تم ہماری محفل میں نعت پڑھنے آ رہے ہو تو میں جیسے کہوں گا ویسے تم کو نعت پڑھنا ہوگا۔ پیسہ میں نے دیا ہے تم کو، اور پیسہ دیا ہے تو اب جیسے میں کہوں گا ویسے کرنا ہوگا۔ ایک نعت پڑھو، بیٹھ کے تقریر سنو، پھر ایک تقریر کے بعد بیٹھو نعت سنو، پھر اس کے بعد نعت پڑھو، پھر تقریر سنو، پھر بیٹھو، پھر نعت پڑھو، صلاۃ و سلام پڑھے گا، دعا میں شریک ہوگا، پھر اس کے بعد یہاں سے جائے گا۔ اس کے بعد جو تمہاری اجرت ہے، جو مزدوری ہے، وہ تم کو دی جائے گی، اور جاؤ۔ یہ ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ اپنی بات چلانے کے لیے کہ وہ جو اس دن تماشا ہوا، میں نے کہا تھا کہ ان کی نعت لاسٹ میں پڑھنا، پہلے تقریر کروا لو، مجمع ہے بڑا، دن کا پیغام پہنچوا دو۔ وہ بولا نہیں ہم ایک ہی بار پڑھیں گے، چاہے پہلے پڑھیں کہ بعد میں پڑھیں، 1-2 بار نہیں پڑھیں گے، ایک ہی بار پڑھیں گے۔ تو ان کی بات مان لیا، میری بات نہیں مانی۔ جلسہ والا ان کی بات مان لیا، میں نے کہا تھا تقریر پہلے کرواؤ، میری بات نہیں مانی، انہوں نے کہا ان کی بات مان لی۔ تو ظاہر سی بات ہے، نیت جہاں خراب ہوگی تو برکتیں کہاں سے ظاہر ہوں گی۔ عالم دین کو سمان دینا ہوگا، دینی گفتگو کو عزت دینی ہوگی۔ اب ذرا غور سے سنیے میری بات جو میں کہہ رہا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ صاحب ہمارے یہاں شادی کے بعد ایک غلط ٹرینڈ ہے کہ پڑھائی بند،
اب صرف کھانا بنانا، بچہ پیدا کرنا، جھاڑو لگانا، اس کے بعد سب مطالعہ، سب نماز وغیرہ سب بند. جبکہ مرتے دم تک بندہ کو علم حاصل کرتے رہنا چاہیے. آیا ہے اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، obtain knowledge from the cradle to the grave. ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک علم حاصل کرتے رہو، اور ہر دن نئی نئی چیز سیکھتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے. ایک بہت بڑا اسکالر انگریز کا، وہ ہوائی جہاز سے سفر کر رہا تھا. جب جہاز ڈوبنے لگا تو ہندوستان کا ایک اسکالر ان کے بارے میں پڑھ چکا تھا کہ بہت بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے، وہ بھی اسی جہاز سے سفر کر رہا ہے. تو اس جہاز میں جب ہر طرف ہنگامہ پاپا تھا، آہو فغاں گریو ساری، چونکہ جہاز ڈوبنے والا، سب لوگ مر جائیں گے. یہ ہندوستان کا